نصیحت کرنا۔ قرآن میں حق کے داعیوں کے لیے ناصیہ کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی کا کلام نصیحت کا کلام ہوتا ہے، یعنی اس کے لکھنے یا بولنے کا محرک صرف اصلاح اور خیر خواہی ہوتی ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی دوسرا محرک نہیں ہوتا جس کے تحت وہ دوسروں کے بارے میں بولے یا دوسروں کے اوپر قلم اٹھائے۔ ناصیہ کا کلام ذمہ داری کے احساس کے تحت نکلتا ہے۔ وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور لکھنے سے پہلے تحقیق کرتا ہے۔ اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اگر میں خاموش رہا تو میں اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں گا۔ وہ شہرت یا اظہار یا کبریائی یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بولتا، وہ صرف اس لیے بولتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ بولنا اس کے لیے ایک فریضے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ وہ جس کے بارے میں بولتا ہے اس کے حق میں عین اس وقت وہ دل سے دعا بھی کر رہا ہوتا ہے۔ نصیحت اگر خیر خواہی کے جذبے کے تحت نکلتی ہے تو عیب جوئی اس کے برعکس بدخوئی کے جذبے کے تحت۔ کچھ لوگ نصیحت کو سامنے رکھ کے دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ عیب جوئی اور الزام تراشی کرنے والے کے پیچھے نفرت، حسد، انانیت جیسے منفی محرکات ہوتی ہیں۔ اس کا مقصد دوسروں کی اصلاح کرنا نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو گرانا اور بے وقت کرنا ہوتا ہے۔ نصیحت نہ صرف جائز ہے بلکہ وہ کار ثواب ہے۔ اس کے مقابلے میں تنقید، عیب جوئی یقینی طور پر حرام ہے۔ وہ صرف آدمی کے جرم میں اضافہ کرنے والی ہے۔ نصیحت صحت مند معاشرے کی علامت ہے اور عیب جوئی صرف بیمار معاشرے کی علامت ہے۔ جس معاشرے میں، جس گھر میں نصیحت کی فضا ہو وہاں لوگ ایک دوسرے کو اپنا سمجھیں گے، لوگوں کے درمیان اعتماد کی فضا ہوگی، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت کے جذبات ہوں گے۔ کوئی کسی کو غیر نہیں سمجھے گا، کوئی کسی کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کا اتصال کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس عیب جوئی کے انداز میں صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ عیب جوئی کرنے والے کی بات کو سن کر اگر کوئی دوسرا آدمی بھڑک اٹھے تو دونوں میں ظاہری بات ہے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اس معاملے میں اسلام کی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ تو یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم بیکار کی باتیں، دوسروں کو کرٹیسائز کرنا، عیب جوئی کرنا، دوسروں کے ہر کام میں نقص نکالنا، ان کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا، اس کو نصیحت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا تو کام تھا آپ کو بتا دینا، آگے آپ کی مرضی۔ اصل میں در حقیقت ہم اس میں اپنا حسد، اپنا بغض، اپنی نفرت، اپنی انانیت نکال رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا لگی بات کرتی ہوں، سب جھوٹ ہے، فلاں یہ کہہ رہا تھا، سب جھوٹ ہے، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، سب جھوٹ ہے۔ یہ طریقہ، یہ سنت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں ملتی۔ آپ کے فرمان کے مطابق بھلی بات بولنے کے لیے انسان کو پہلے خود بھی بھلا ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ احساس ذمہ داری ہونی چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں ہمدردی کے تحت بول رہا ہوں یا حسد کے تحت میں بول رہا ہوں۔ بھلی بات قول خیر وہی ہے جو ثابت شدہ حقیقت پر مبنی ہو، جس سے کوئی تعمیری فائدہ مقصود ہو، جو تمام تر اظہار حق کے جذبے کے تحت نکلا ہو، جو اصلاحاً اللہ کے لیے ہو نہ کہ کسی انسان کے لیے۔ جو آدمی سنجیدہ ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، اس کے دماغ میں جب کوئی بات آتی ہے تو وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے۔ اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بات فی الواقعہ کسی مثبت قدر کی حامل ہے تو وہ بولتا ہے، ورنہ وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ تو نصیحت کریں، یہ بھی ایک سنت ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پہلے خود اپنا احتساب کریں، اس پہ پہلے خود پورے اتریں، اور جب انشاءاللہ آپ کے اندر خیر آ جائے گا تو پھر آپ کی بات میں بھی وزن ہوگا۔ اور نصیحت کریں، لیکن جیسے ایک قول ہے نا کہ بت شکنی اور دل شکنی دو چیزیں ہیں، بتوں کو توڑنا ہے، دلوں کو نہیں توڑنا۔
نصیحت کرنی ہے، طنز نہیں کرنا. نصیحت کرنی ہے، عیب جوئی نہیں کرنی. نصیحت کرنی ہے، ان کی انسلٹ نہیں کرنی، ان کو نیچا نہیں دکھانا، ان کو آئینہ نہیں دکھانا. ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ انسان بھٹکا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ نصیحت کریں گے، خیر خواہ بن کے، تو اگلے کو سوچنے پہ بھی پھر یہ چیز مجبور کرتی ہے. ادروائز یہ چیز لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتی ہے اور آپس میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے لیے وہ کام چنیں جس سے دوسروں کی اصلاح ہو اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.